10 نومبر 2021 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ثانیہ APS کی سماعت کے دوران جس رپورٹ کا ذکر کیا کہ اسے عدالت نے اپنے ستمبر 2020 کے آرڈر میں عام یعنی پبلک کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ گو کہ کچھ قانونی اور سماجی حلقوں میں اس رپورٹ کی کاپیز موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے میڈیا پر اس کے متعلق زیادہ بات نہیں کی گئی۔ اس رپورٹ نے بہت سے اہم سوالوں کے تفصیلی جواب دیے، جیسا کہ ثانیہ کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا، اس دن سیکیورٹی کی ناکامی کے کیا اسباب بنے، آپریشن میں اتنی دیر کیوں لگی، اس دوران پولیس کہاں تھی، کن سے غفلت برتی گئی اور اس غفلت پر انہیں کیا سزائیں ملی۔ پر 525 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں آخر ہے کیا کہ عام ہونے کے باوجود خفیہ محسوس ہوتی ہے۔ تاہم اپنے ذرائع سے مکمل رپورٹ حاصل کرنے کے بعد ہم آپ کے سامنے اس رپورٹ کے 10 اہم نکات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سوچ پیش کرتا ہے ثانیہ APS کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ۔ A school in Pakistan was attacked today by the Taliban. Upwards of 145 people were dead, virtually all of them children. Taliban takes its revenge on the army for launching a military campaign against it. But no one thought the target would be a school. It's a scene of utter devastation. بینچ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ اکتوبر 2018 میں سپریم کورٹ کے حکم پر پشاور ہائی کورٹ نے ثانیہ کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیشن بنایا تھا۔ اس کمیشن نے جون 2020 میں اپنی تفصیلی رپورٹ مکمل کر کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دی، مگر شہداء کے والدین اس رپورٹ سے مطمئن نہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ اسکول کی حفاظت میں ناکامی پر چھوٹے افسران اور اہلکاروں کو تو سزا دے دی گئی، مگر اعلیٰ افسران اور مقتدر لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جبکہ بنیادی ذمہ داری انہی کی تھی۔ ورثاء نے سپریم کورٹ کو 6 ایسے اعلیٰ عہدیداران کی فہرست بھی دی جن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق آرمی چیف راحیل شریف کے نام بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے عدالت کو یقین دلایا کہ جو لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہوئے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے 10 نومبر کے آرڈر میں وفاقی حکومت کو اس ضمن میں مثبت اقدامات اٹھانے کا کہا گیا ہے، جبکہ 4 ہفتوں کے اندر وزیر اعظم کی دستخط شدہ رپورٹ کو عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم یہاں یہ واضح کر دیں کہ اس ویڈیو میں جو کچھ بھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ سب اس رپورٹ میں موجود ہیں۔ نمبر 1، کمیشن کیوں اور کب بنا؟ 16 دسمبر 2014 کی صبح ورسک روڈ پشاور پر واقع آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے طلباء سمیت 147 افراد کا بہیمانہ قتل کیا۔ اس واقعے میں 180 افراد بھی زخمی ہوئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردوں کی سب سے وحشتناک کارروائی تھی۔ 2018 میں APS میں قتل ہونے والے بچوں کے والدین نے ثانیہ کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس دائر کیا، جس کے نتیجے میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے پشاور ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ وہ ایک کمیشن بنائے جو ورثاء کی شکایات کی روشنی میں اس ثانیہ کی تحقیقات کرے۔ اکتوبر 2018 میں پشاور ہائی کورٹ نے جسٹس محمد ابراہیم خان پر مشتمل ایک رکنی جوڈیشل کمیشن قائم کیا، جس نے متاثرہ افراد کے علاوہ عسکری اور سول اہلکاروں کے بیانات قلم بند کیے۔ ہم یہاں پھر واضح کر دیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے ستمبر 2020 کے آرڈر میں اس کمیشن کی رپورٹ کو عام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ نمبر 2، کیا واقعے کی اطلاع پہلے سے تھی؟ جی ہاں، رپورٹ کے مطابق نیکٹا یعنی کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے اگست 2014 میں ایک الرٹ جاری کیا تھا، لیکن اس میں خاص طور پر ورسک روڈ کیمپس کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی۔ الرٹ میں کہا گیا تھا کہ دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالجز اور آرمی کے زیر انتظام دیگر تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کرنے کی حکمت عملی بنا لی ہے، اور دہشت گردوں کے ساتھی اس وقت ہدف کی ریکی کر رہے ہیں جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ بچوں کا قتل کرنا ہے۔ الرٹ میں یہ مشورہ دیا گیا کہ خصوصی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ افواج پاکستان کے نمائندوں نے کمیشن کو جواب دیا کہ اس الرٹ کے پورے جائزے کے بعد اسکول کی سیکیورٹی تشکیل دی گئی تھی، گیٹس پر ساکن فوجی تعینات تھے اور اسکول کے گرد گشت کرتی ویجیلنس ٹیمز بھی موجود تھیں۔ جسٹس ابراہیم کا کہنا تھا کہ الرٹ میں ریکی کی اطلاع اور دہشت گردوں کا مقصد واضح کر دیا گیا تھا۔ اس سب کے تناظر میں تحفظ فراہم کرنے والے اداروں کو ان تمام تعلیمی اداروں کی حفاظت کے لیے مضبوط تر سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے تھی۔ نمبر 3، حملہ آور اسکول میں کیسے داخل ہوئے؟ ثانیہ کے روز اسکول کے گیٹس پر 4 فوجی اہلکار، 2 نجی سیکیورٹی گارڈ اور ایک چوکیدار موجود تھا، جبکہ 2 موبائل ویجیلنس ٹیمز یعنی MVT اسکول کے گرد گشت کر رہی تھیں۔
رپورٹ میں لکھا ہے کہ دہشت گردوں نے بہاری کالونی میں ایک گاڑی کو آگ لگا کر اسکول کے پیچھے گشت کرتی ہوئی MVT کو جھانسا دیا، جس کی وجہ سے وہ بغیر کسی مزاحمت کے اسکول کی دیوار عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسکول میں داخل ہو کے انہوں نے اپنا رخ آڈیٹوریم کی طرف کیا، جہاں بچوں کی بڑی تعداد فرسٹ ایڈ لیکچر کے لیے موجود تھی۔ یہاں 10 سے 15 منٹ میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ نمبر 4، فوج اور پولیس کا رد عمل کیا تھا؟ رپورٹ کے مطابق کسی بھی حملے کو روکنے میں MVT کا کردار صف اول کا تھا۔ کم از کم 10 منٹ تک حملہ آوروں کو روکنے کی ذمہ داری انہی کی تھی، جس کے دوران 102 انفینٹری بریگیڈ کی QRF یعنی کوئک رسپانس فورس نے موقع پر پہنچنا تھا۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی دوسری MVT اسکول میں داخل ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں QRF اور 11 کور کی 102 انفینٹری بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر عنایت حسین بھی موقع پر پہنچ گئے، لیکن اس وقت تک اکثر شہادتیں ہو چکی تھیں۔ حساس اداروں نے بریگیڈیئر عنایت حسین کو خبردار کیا کہ حملہ آوروں نے خود کش جیکٹیں پہن رکھی ہیں اور ان کا اگلا ہدف APS کے ساتھ موجود چھوٹے بچوں کی اکیڈمی ہے۔ اس وقت APS کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین اور 11 کور کی آرٹلری کے کمانڈر بریگیڈیئر مدثر اعظم بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ٹاڈلر اکیڈمی کے بچوں اور سٹاف کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا۔ اس دوران QRF نے دہشت گردوں کا ایڈمنسٹریٹو بلاک میں گھیراؤ کر کے انہیں وہاں تک محدود کر دیا۔ بعد میں گیریسن کی SSG نے پہنچ کر اس محاصرے کو مزید مضبوط کیا۔ ساتھ ہی کچھ اہلکاروں نے آڈیٹوریم میں داخل ہو کر شہداء اور زخمیوں کے انخلاء کا عمل شروع کر دیا۔ کیونکہ دہشت گردوں کو اب آڈیٹوریم تک رسائی حاصل نہیں تھی، لہٰذا وہ ریسکیو آپریشن میں مصروف افراد پر گولیاں نہیں چلا سکے، جس کا مطلب ہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ اور بچوں کا انخلاء ایک ساتھ جاری تھا۔ ریسکیو آپریشن میں پولیس کی ایک بختربند گاڑی نے بھی حصہ لیا، جس کے سامنے ایک حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف بختربند گاڑی کو نقصان ہوا بلکہ اس کا ڈرائیور بھی شدید زخمی ہوا۔ نمبر 5، SSG ہونے کے باوجود زرار اینٹی ٹیررسٹ یونٹ کو کیوں طلب کیا گیا؟ زرار اینٹی ٹیررسٹ یونٹ پاکستان فوج کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی کمانڈوز کا ایک خاص دستہ ہے، جن کو ہاسٹیج سچویشن سے نمٹنے کے لیے خاص تربیت دی جاتی ہے، یعنی ایسی صورتحال جس میں یرغمالیوں کو دشمن کے ہاتھوں سے بحفاظت نکالنا ہو، وہاں زرار اینٹی ٹیررسٹ یونٹ کی خدمات لی جاتی ہیں۔ انہیں SSG کے ہیڈ کوارٹر تربیلا سے طلب کیا جاتا ہے۔ فوجی اہلکاروں نے کمیشن کو بتایا کہ حملے کے روز انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ موقع پر موجود SSG کا دستہ بختربند گاڑی میں بیٹھ کر ایڈمنسٹریٹو بلاک پر چڑھائی کرے گا، مگر اس وقت حساس اداروں نے یہ معلومات فراہم کیں کہ عمارت میں دہشت گردوں کے علاوہ 29 مزید افراد محصور ہیں، جن میں سے کچھ یرغمال جبکہ دیگر جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ اس صورتحال کے تناظر میں زرار اینٹی ٹیررسٹ یونٹ کا انتظار کیا گیا، جس کی بدولت 29 میں سے 24 یرغمالیوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ کمیشن نے لکھا کہ ابتدائی خون ریزی کے بعد سیکیورٹی اداروں نے صورتحال کے مطابق مضبوط عزم اور بہترین بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ابتدائی بدقسمتی کو ایک طرف رکھتے ہوئے بعد کے کسی مقام پر بھی سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردوں کو مزید شفافیت برپا کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ نمبر 6، فرسٹ ایڈ لیکچر کس نے کروایا اور وہ خود کیسے محفوظ رہے؟ رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے پہلے تک حملے کے روز آڈیٹوریم میں بچوں کی بڑی تعداد میں موجودگی پر کافی مباحثے ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کے دن آرمی میڈیکل کور کی ایک ٹیم بچوں کو فرسٹ ایڈ پر لیکچر دینے کے لیے APS گئی تھی۔ اس ٹیم میں آرمی میڈیکل کور کے ایک میجر اور 3 مرد نرس شامل تھے۔ حملہ آوروں نے عقبی دروازے سے داخل ہو کر آڈیٹوریم میں فائرنگ شروع کر دی، جس کے دوران میڈیکل کور کے میجر کچھ بچوں سمیت قریب کے دروازے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جبکہ آرمی میڈیکل کور کے 2 اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس دن آرمی میڈیکل کور کے کسی اہلکار کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا۔ نمبر 7، دہشت گرد اور ان کے سہولت کار کون تھے؟ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ افسوسناک واقعہ اسکول کے اطراف میں رہائش پذیر سہولت کاروں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ان سہولت کاروں میں مسجد کا ایک امام بھی تھا، جس نے حملہ آوروں کی رہائش اور اشیاء خورد و نوش کا بندوبست کیا تھا۔ امام مسجد سمیت 6 سہولت کاروں کو حراست میں لیا گیا۔ ان کے نام علی، عبدالسلام، سبیل، مجیب، رضوان اور عتیق بتائے گئے ہیں۔ 5 مجرموں کو سزائے موت دی جا چکی تھی، جبکہ کمیشن کی رپورٹ کے وقت عتیق کی سزائے موت کے خلاف پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر تھی۔ ان مجرموں کے ڈیتھ وارنٹ بھی رپورٹ کا حصہ ہیں۔
سانحے کے بعد طالبان نے 6 حملہ آوروں کے نام اور تصاویر انٹرنیٹ پر جاری کیے تھے اور انکوائری رپورٹ میں بھی 6 دہشت گردوں کی باقیات کی تصاویر ہیں۔ یہ حملہ آور افغان تھے اور انہیں خاص اس کارروائی کے لیے افغانستان سے پاکستان بھیجا گیا تھا۔ نمبر 8، کیا دفاعی اداروں کے اہلکاروں سے غفلت ہوئی؟ رپورٹ کے مطابق واقعے کے بعد کور کمانڈر پشاور کے حکم پر کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی، جس کے نتیجے میں فوج کے 5 افسران اور دیگر اہلکاروں کے خلاف سزائیں تجویز کی گئیں۔ کورٹ آف انکوائری میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان افسران سے غفلت ہوئی، بلکہ کہا گیا کہ ان کی کارکردگی عسکری معیار اور پاک فوج کی توقعات پر پورا نہیں اتری۔ کمیشن نے غفلت اور توقعات پر پورا نہ اترنے کے فرق پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا کہ پاک فوج میں غلطی کی سنگینی کے مطابق ان دونوں اصطلاحات کا الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اہلکار جان بوجھ کر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو اسے غفلت کہا جاتا ہے، جبکہ بدنیتی کے بغیر اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں تھی۔ کل ملا کر 15 اہلکاروں کو مختلف نوعیت کی سزائیں دی گئیں، جن میں 5 کمیشنڈ افسران، 2 نان کمیشنڈ افسران اور 8 اہلکار شامل تھے۔ آرمی میڈیکل کور کے میجر اور MVT کے 4 اہلکاروں کو فوج سے نکال دیا گیا۔ ان کے علاوہ جن افسران کو سزائیں ملیں ان میں سب سے سینئر بریگیڈیئر مدثر اعظم، 2 لیفٹیننٹ کرنل اور 1 میجر شامل تھے۔ تحریری سرزنش کے باعث ان کی پروموشن اور بعد از ریٹائرمنٹ ملازمت پر منفی اثرات پڑے۔ جسٹس محمد ابراہیم نے رپورٹ میں کہا کہ ان کے نزدیک بریگیڈیئر مدثر اعظم کی کارکردگی اس دن بریگیڈیئر عنایت حسین سے کم نہیں تھی، لیکن اپنا روٹ چھوڑنے والی MVT کے کمانڈر بریگیڈیئر مدثر اعظم ہی تھے، لہٰذا فوجی اصولوں کے مطابق ان کو سزا دی گئی۔ لیکن رپورٹ میں جسٹس محمد ابراہیم فوج کے اس فیصلے سے متفق نظر نہیں آتے۔ رہی حساس اداروں کی ناکامی کی بات، تو رپورٹ کے مطابق عسکری اہلکاروں نے یہ موقف دیا کہ جب تک معاشرے کے کسی ایک حصے میں بھی دشمن کے لیے نرم گوشہ ہو تو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی سرگرمیوں کے متعلق درست معلومات نہیں فراہم کر سکتی۔ کمیشن نے اس موقف کی تائید کی اور کہا کہ اگر عوام ہی دہشت گردوں کو رہائش دیں گے تو حساس اداروں کے لیے ان کا کام کرنا مشکل ہوگا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس واقعے میں پاک فوج کے 3 اہلکار شہید جبکہ 12 زخمی ہوئے تھے۔ نمبر 9، کیا شہداء کی میتوں کو بری حالت میں ورثاء کے حوالے کیا گیا؟ کمیشن نے کہا کہ اس افسوسناک دن زخمی اور شہداء کی تعداد ہسپتالوں کی سکت سے کہیں زیادہ تھی۔ کچھ ورثاء کو اپنے پیاروں کی میتیں میلے لحاف میں لپٹیں اور پھٹے ہوئے میٹرس پر پڑی ملیں، کچھ کو غلط میتیں دی گئیں، جبکہ کچھ نے دفنانے سے قبل اپنے پیاروں کے زخموں کو خود سیا۔ جسٹس ابراہیم کا کہنا تھا کہ دکھی ورثاء کے ساتھ جو سلوک ہوا اور ان کو جو کچھ دیکھنا پڑا، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ نمبر 10، کمیشن نے ورثاء کے لیے مزید کیا سفارشات پیش کی؟ پشاور ہائی کورٹ کی کمیشن کی بنیاد شہدائے APS کے ورثاء کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا کیس تھا۔ ورثاء کی بہت ساری شکایات اور سوالات تھے جن کا کمیشن کی رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کمیشن نے تسلیم کیا کہ فوج کی اندرونی انکوائری کی تفصیل ورثاء کو بروقت فراہم نہیں کی گئی تھیں۔ اب تک جو معلومات ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تفصیلات شہداء کے ورثاء اور واقعے کے متاثرین کو 6 سال بعد واضح طور پر مل پائیں۔ ورثاء یہ جاننا چاہتے تھے کہ نیکٹا الرٹ کے باوجود دہشت گرد اسکول تک کیسے پہنچے، آپریشن میں دیر کیوں لگی اور فوج کی اندرونی کارروائی کا کیا نتیجہ نکلا۔ ان میں سے بیشتر سوالوں کے جواب جو کمیشن نے تحریر کیے وہ ہم نے پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کو معاوضوں کے متعلق بھی سخت تحفظات تھے۔ کمیشن نے ان شکایات کو دور کرنے کے لیے مزید سفارشات پیش کیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: زخمی افراد کا علاج جاری رکھا جائے، اپنے خرچ پر علاج کرنے والوں کو رقم واپس کی جائے، شہداء کے والدین اور بہن بھائیوں کا طبی اور نفسیاتی علاج کا خرچہ حکومت اور فوج اٹھائے، شہداء کے بہن بھائیوں کو میٹرک تک مفت تعلیم دی جائے، زخمیوں کا میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے کوٹا مقرر کیا جائے، اسکولوں اور عوامی مقامات کو شہداء کے نام سے منسوب کیا جائے، تمام شہید بچوں کو آرمی کپتان کا اعزازی عہدہ دیا جائے، تمام شہداء کے ورثاء کو بغیر کسی امتیاز کے برابر معاوضہ دیا جائے۔ یہ تھے APS کی جوڈیشل کمیشن کے چند اہم نکات۔ ویڈیو کے ابتدا میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شہداء کے ورثاء اس رپورٹ سے مطمئن نہیں۔ ان کے نزدیک اس وقت کے اعلیٰ عہدیداروں کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
سوال یہ ہے کہ 4 ہفتوں کے اختتام پر وفاقی حکومت جو نئی رپورٹ عدالت میں جمع کروائے گی اس کے اندر کیا اس وقت کے اعلیٰ عہدیداران کو ہی واقعے کا ذمہ دار قرار دے گی یا پھر کوئی نئی بات منظر عام پر آئے گی؟ اس رپورٹ کے اوپر ثانیہ APS سے متاثرہ چند والدین کی کیا رائے ہے، اس پر ہم ویڈیو جلد شائع کریں گے۔ یہ وہ چیک جو ہم نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو پیش کیا تھا، بلینک چیک، کہ جی ہم ساری مراد وڈرا کرتے ہیں، آپ ہمیں صرف انصاف دیں اور ان کے اوپر FIR کاٹیں جو لوگ اس میں انوالو تھے۔